18 ذوالحجہ 35 ہجری کو آپ روزے سے تھے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ آپ سمجھ گئے کہ وقت رخصت آ گیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کھولا اور تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ باغی دیوار پھاند کر پیچھے سے گھر میں گھس آئے۔ جب انہوں نے آپ پر تلوار چلائی تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ کائنات کی وہ واحد ہستی جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ایک کے بعد ایک آئی، وہ شخصیت جن کی بے مثال شرم و حیا اور پاکیزہ اخلاق سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد جنہوں نے امت مسلمہ کو ایک قرآن اور ایک لہجے پر جمع کر کے تفریقت سے بچایا، وہ سخی عظیم جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کیا اور پیاسے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر تا قیامت صدقہ جاریہ بنایا۔ آپ کا تعلق قریش کے انتہائی معزز خاندانی اور دولت مند قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ والد کا نام عفان بن ابی الاس، والدہ کا نام عروہ بن قریظ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ام حکیم بن عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اس رشتے سے آپ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھانجی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے تھے۔ دادا کا نام ابی الاس بن امیہ، آپ کی پیدائش عام فی الحاتی والے سال کے تقریباً 6 سال بعد طائف شہر میں ہوئی۔ آپ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 یا 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی پرورش نہایت لاڈ پیار اور دولت مند گھر میں ہو گئی۔ آپ بچپن ہی سے انتہائی شرمیلے، نرم مزاج، خوبصورت اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ مکہ کے لوگ آپ کی شرافت کی وجہ سے آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جوان ہو کر آپ نے کپڑے کی تجارت شروع کی، جس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ آپ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ اپنی سخاوت اور بے پناہ دولت کی وجہ سے آپ غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے میں بھی کبھی شراب نہیں پی اور نہ ہی کبھی بتوں کی پوجا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپس میں گہرے دوست تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت عثمان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً حضرت ابوبکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے اور کلام کو سن کر آپ تڑپ اٹھے اور آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی 4 یا 5 لوگوں میں شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف خواتین آئیں، جن میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ ان سے آپ کا ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی۔ پہلی بیٹی کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ ان کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ انہی 2 بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضرت نائلہ بنت فرافصہ رضی اللہ عنہا یہ آپ کی آخری بیوی تھی، جو انتہائی وفادار تھی اور شہادت کے وقت بھی آپ کے ساتھ موجود تھی۔ حضرت فاختہ بنت غزوان کے بطن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹا پیدا ہوئے، جن کا نام عبداللہ اصغر تھا۔ یہ مشہور صحابی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی۔ ان کے بھائی حضرت عتبہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے عراق کے مشہور شہر بصرہ آباد کیا تھا اور وہاں کے گورنر بھی تھے۔ حضرت ام امراء بنت جندب رضی اللہ عنہا ان کا تعلق عرب کے ایک معزز قبیلے بندوس سے تھا۔
اور یہ جندب بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ تاریخ میں ان کا شمار ایک انتہائی نیک اور صابر خاتون کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ بیوی ہے جن سے آپ کی سب سے زیادہ اولاد ہوئی۔ ان کے بطن سے 5 بچے پیدا ہوئے، 4 بیٹے عمرو، خالد، ابان اور عمر۔ ان میں سے ابان بعد میں مدینے کے بہت بڑے عالم اور گورنر بنے۔ ایک بیٹی مریم، حضرت فاطمہ بنت ولید رضی اللہ عنہا یہ قریش کی سب سے مشہور اور طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ مکہ کے بڑے سردار ولید بن عبد شمس کی بیٹی تھی۔ رشتے میں یہ اسلام کے عظیم جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بہن یعنی کزن لگتی تھی۔ ان کے بطن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا ولید، ایک بیٹی سعید۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا۔ بیٹے عبداللہ جو حضرت رقیہ سے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ عمرو، خالد، ابان جو بعد میں بڑے محدث اور عالم بنے، عمر اور ولید۔ بیٹیاں مریم، سعید، عائشہ، ابان اور عمرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری حصے میں کچھ منافقین اور دشمنوں کی ایک گہری سازش کے تحت اسلام حکومت کے خلاف فتنہ کھڑا کیا۔ عبداللہ بن سبا یہ ایک یمنی یہودی تھا جس نے جھوٹا اسلام قبول کیا اور مصر میں بیٹھ کر حضرت عثمان کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکایا۔ اشترنکی کوفہ کا ایک بدنام دشمن لیڈر جو مدینہ پر حملہ کرنے والے لشکر کا سرغنہ تھا، سوڈان بن حمران یہ وہ بدبخت تھا جس نے شہادت والے دن آپ پر تلوار سے پہلا وار کیا۔ کافکی بن حرب دشمنوں کا ایک اور ظالم لیڈر جو زبردستی گھر میں داخل ہوا تھا۔ عمرو بن حمخ اس نے زخمی حالت میں آپ کے جسم مبارک پر نیزے سے کئی وار کیے۔ دشمنوں نے مدینہ منورہ آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو محاصرہ گھیراؤ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 40 دن جاری رہا۔ ان ظالموں نے اس ہستی کا کھانا اور پانی تک بند کر دیا جس نے اپنے پیسوں سے مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں بیرومہ خرید کر وقف کیا تھا۔ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین جیسے جلیل القدر صحابی آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے اور لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت عثمان نے انہیں قسم دے کر روک دیا اور فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں مسلمانوں کا ایک قطرہ خون کا بھی بہے۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو آپ روزہ سے تھے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عثمان آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ آپ سمجھ گئے کہ وقت رخصت آ گیا۔ آپ نے قرآن مجید کھولا اور تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ دشمن دیوار پھاند کر پیچھے سے گھر میں گھس آ گئے۔ جب انہوں نے آپ پر تلوار چلائی تو آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کیا جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ جب آپ پر وار ہوا تو آپ کے خون کے قطرے سیدھا قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 پر گرے، جس کا ترجمہ ہے، بس ان قریب اللہ ان کے مقابلے میں آپ کی کفایت کرے گا اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ نے اسی مظلومیت کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی حیات، صبر اور قربانی تاریخ اسلام کا وہ بے مثال واقعہ ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ عثمان غنی نے اپنی جان تو دے دی مگر مدینے کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم۔